اچھا یہ بتائیے گا جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا اس حوالے سے بتائیے گا، جو مرید کے میں ایک آپریشن ہوا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پچھلے کے دور میں بھی ان پہ ظلم بھی ہوا، میں آپ کو بندے بھی مارے گئے۔ پاکستانی ہوں میں، اپنے ہم پاکستانی ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جب ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اب کچھ نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں ملی۔ 26 نومبر ہوا، سزا نہیں ملی۔ تو جو تعداد اس قسم کی لوگوں کو قتل، اور 9 مئی کو بھی لوگ مارے گئے تھے، شہید ہوئے ہیں، سڑک کے اوپر سر پہ گولیاں لگی ہیں سنائپر رائفل سے۔ تو جب یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اس میں کم تو نہیں ہوئیں گی، بچنا تو پھر یہ تو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کل صحافی احتجاج کریں گے تو گولی تو آپ پہ بھی چلے گی۔ پھر ایک دفعہ آپ ایک اجازت دے دیں، جب رول آف لا ختم ہو جائے، عمران خان باری باری کہہ رہے ہیں رول آف لا ختم ہو گیا ہے، ججز کے پاس آپ جائیں، ججز کو تو جیل نہیں کہ وہ عملہ نہیں ہے، اے ایس آئی نہیں پوچھ رہا، ہائی کورٹ کے ججز کو نہیں پوچھتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کل آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو وہاں پہ انہوں نے اتنا قتل و غارت ہوا ہے، تو آپ اور ہمارے ساتھ ہوگا، باری تو آئے گی نا سب کی۔ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے اس چیز کے خلاف، جب بے گناہ لوگوں کو اس طرح اپنے ملک کے لوگوں کو، یہ تو مقبوضہ کشمیر میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہوتے ہوئے، تو اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں یہ نہیں ہوتا، ہاں ایک جگہ ہوتا ہے ایسی چیز، دنیا میں صرف ایک جگہ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے، دنیا میں غازہ، یہ غازہ میں ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور ملک کا آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں کسی میں ایسے ہوا ہو۔ نہیں کشمیر میں یہ حالت، کشمیر میں یہ نہیں ہوا کہ 200-250 لوگوں کو آپ گھیر کر گولیوں سے مار دیں اور اس کے اوپر ٹرک چلا دیں۔ اگر آپ نے کشمیر میں یہ سنا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہوتے ہوئے تو آپ مجھے دکھا دیں۔ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ عمران خان صاحب کا موقف بے گناہ لوگ ہیں، پاکستانی ہیں چاہے افغانی ہیں، مسلمان ہیں، اور جانیں ضائع کرنے یہ بالکل نہیں ہے۔ ان کا دل تھا کہ مل کے بیٹھ کے بات کی جائے، بندوقوں سے حل نہیں ہوتا، یہ ان کو زیادہ فکر اس کانفلکٹ کی ہے۔ لیکن میڈم عمران خان صاحب کی رہائی بھی تو علی مین گنڈا پور صاحب اور وزیر اعلیٰ پہ جڑی ہوئی تھی کہ وہاں سے کوئی ورکنگ نہیں کی جا رہی تھی، تو ابھی یہ نہیں، میرا نہیں خیال، دیکھیں پاکستانی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عمران خان کی رہائی، پاکستانی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا۔ اصل میں جس میں سزا ہونی ہے یہ آخری کیس ہے جو 3 سال پہلے مطلب قسط اس کی 3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، توشہ خانہ اور القادر، یہ 2 کیسز سے شروع ہوا تھا۔ جب ان پہ بے گناہ ثابت ہو گئے کیس کے اندر، یہ ججز کو بھی پتہ ہے، لائرز کو بھی پتہ ہے، پروسیکیوشن کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، جو کیس پڑھتا ہے ان کو پتہ ہے، وٹنسز کے کاؤنٹ سے پتہ ہے۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ آ گیا ہے، اور عمران خان کو کیا کہتے ہیں، آپ کہیں گے خراج تحسین پیش کریں کہ جس نے اس دن کہا تھا جب یہ کیسز شروع ہوئے تھے کہ میں اپنے کیسز کا عدالت میں سامنا کروں گا۔ آپ جتنے مرضی ججز کا کہہ دیں کہ ججز مجبور ہیں، ججز مجبوری میں کر رہے ہیں، لیکن جو ریکارڈ پہ چیز جا رہی ہے، جو ریکارڈ بن گیا ہے، وہ تو ججز کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، وہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ یہ جو ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ مکمل، اتنا تفصیلی ریکارڈ تیار ہو گیا ہے، چاہے سائفر کیس ہو، چاہے توشہ خانہ ہو، اور چاہے القادر ہو، اور چاہے عدت کا کیس ہو، یہ سارے کیسز عمران خان نے ان کا 3 سال سے سامنا کیا۔ اور جو توشہ خانہ، جب یہ جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی لکھوائی، عمران خان نے 2 دن لگا کر خود ڈیٹیل میں ایک جو سینٹنس تھی وہ خود عمران خان چیک کر رہے تھے اور انہوں نے اس کی کریکشن کیا۔ اور یہ کیس جب چاہیے سزا دے دیں گے، یہ دینی ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ پہلے سے لکھی ہوئی سزا ہے، جج صاحب کو پتہ ہے، بلکہ جج صاحب تو میں کہ اب گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنا کام کروں، سزا دوں اور جاؤں۔ اچھا جو ٹی ایل پی، اچھا میڈم آج آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ ایک سیکنڈ، اب جب عمران خان کو سزا ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کے لیے ہمیں جانا ہوگا ہائی کورٹ کے اندر۔ یہ وہی ہائی کورٹ ہے ڈوگر صاحب کا
جس کے اندر ہمیں القادر کو 10 مہینے لگے، اب جا کر 16 تاریخ کو تاریخ لگی ہوئی ہے جو پرسوں ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ کہ پرسوں کو وہ سنتے ہیں، وہ انتظار کریں گے کہ توشہ خانہ میں سزا ہو جائے، آپ دیکھ لینا یہ 16 کو۔ اب یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ نہیں سنیں گے، یہ انصاف کے آج کل یہ حالات ہیں کہ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کیا اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو لیکن عمران خان نے سامنا کیا ہے اور ان کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ انہوں نے کتنی ہمت کی ہے۔ وہ یہ آپشن تھی، یا جو لوگ کہتے تھے، جو سارے آگے کہتے تھے دیکھیں ڈیل کر لیں، ڈیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن عمران خان نے اس کے ساتھ بے گناہ بھی ثابت ہو گئے اور انشاءاللہ میرے خیال میں ان کے پاس کسی کے پاس آپشن نہیں رہے گی ان کو چھوڑنے کی۔ کتنی دیر یہ ججز یہ آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے۔ اچھا میڈم جو آج آپ کے وارنٹ جاری ہوئے اس والے سے کیا کہیں گے؟ اس پہ کل پیش ہوں گی آپ؟ ہاں دیکھیں ہمارے لائر جو فیصل ملک ہیں وہ اس وقت کہیں باہر کے الیکشن میں تھے، اور ہم اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا حالات ہیں سڑکوں کے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں ہوں گا اور آپ بھی نہیں ہوں گے، تو ان سے انہوں نے استثنا مانگی تھی، کیا کہتے ہیں حاضری سے استثنا مانگی تھی، حاضری معافی مانگی تھی، تو انہوں نے الٹا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا۔ نان بیلیبل ہیں، آج کی گرفتاری تو نہیں ہوگی؟ ایک نہیں ہے نا، 3 دفعہ ہو چکے ہیں، کوئی کبھی ایک کوٹ دے دیتا ہے۔ دیکھیں میں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ میں نے یہاں پہ یہاں اڈیالہ آئے 2 کبھی اسلام آباد میں لگتا ہے، اچھا میرا کیس اسلام آباد، پنڈی اور لاہور میں لگتا ہے، اور کبھی ایک میں بھاگے جا رہے تو کبھی لاہور بھاگے جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد، ایک ہی دن میں 2 جگہوں پہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اینڈ میں ایک دن میں بدھ کو یہاں پنڈی کے ATC میں پیش ہوئی ہوں، کسی چیز میں پتہ نہیں وہ اپنی حاضری لگا کے گئی ہوں، اگلے دن اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جی اریسٹ وارنٹ نکل آئے۔ کیوں بھائی؟ تو یہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ جو 60 کیسز ہیں جس وقت ان کا دل کرے گا یہ اریسٹ وارنٹ نکال دیں گے، تو میں کیا کروں گی اس کے بعد؟ اس میں آپ کی وکلا ٹیم کو الرٹ رہنا چاہیے، وکلا ٹیم کو ان کو پتا تھا، انہوں نے میرے سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی نہیں ہوں یہاں پہ، ان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، تو ہم ایک دن کی ان سے استثنا مانگ لیتے ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی تھی اس وقت ہم یہاں سے جیسے آتے ہیں نا اڈیالہ آتے ہیں، تو اڈیالہ بھی چل رہا تھا، وہ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کینسل ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں روز کو بھی ایک کینسل ہوتا ہے، ایک بنتا ہے، سارا دن ہمیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے۔ تو اگر میں یہ آپٹ کروں کہ میں پہلے یہاں ہوں عمران خان کے کیس پہ، اپنے کیس سے پہلے، تو میں تو یہی کروں گی۔ ہمارے پاس 2-3 ملاقاتیں رہ گئی ہیں عمران خان کی، اگر کل وہ کیس کرتے ہیں اور اگر ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے تو پھر میں یہاں آؤں گی، اور اگر اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں روک تو نہیں سکتی ہوں۔ 3ری دفعہ میرے اوپر اریسٹ وارنٹ نکل رہے ہیں، تو آپ کو میں یہ بتا دوں، جس وقت مجھے لائرز نے بھی کہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں، یہ جس وقت چاہے آپ کو اریسٹ کر لیں گے، آپ کتنے کیسز میں جا کر حاضریاں لگائیں گی؟ اگر آپ 10-12 کیسز میں اگر حاضریاں لگانا شروع ہو جائیں تو آپ عدالت سے ہی باہر نہیں نکل سکیں گی۔